عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. یہ ہمارا سیشن نمبر 18 ہے. آج کیا حال ہیں آپ کے؟ ہم نے کچھ کاسٹ آف کوالٹی کی ڈسکشن شروع کی تھی. آئی ہوپ یو آر ریڈی ٹو لرن سم مور کانسیپٹس. واٹ از دس کاسٹ آف کوالٹی؟ وائی وی آر کالنگ دس کاسٹ آف کوالٹی؟ جبکہ در حقیقت ہمیں کہنا تو یہ چاہیے کاسٹ آف نان کوالٹی، کاسٹ آف پور کوالٹی. لیکن بہرحال جرین نے ٹاپ مینجمنٹ کو ڈالر کی زبان میں کوالٹی سکھانے کی کوشش کی. کراسبی نے کنفارمنس اور ریکوائرمنٹ کی زبان میں، دیکھیے لینگویج جو چاہیں آپ یوز کر لیں، آبجیکٹو سیم ہونا چاہیے. ہاؤ ٹو انکریز دی پروڈکٹیوٹی which will lead to a higher performance, higher sales, higher profit, healthy organization, stronger organization, happy customers, happy employees. یہ ایک کنٹینیوس لوپ ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو، آرگنائزیشن کو، بلکہ کہنے دیجیے مجھے کہ مینیجرز کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. تو کاسٹ آف کوالٹی کی جو ڈسکشن ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کی تھی، کہ جس کو کراسبی نے بہت واضح انداز میں یہ کہا کہ دیکھیے صاحب، مینوفیکچرنگ میں، سروس میں، دونوں آرگنائزیشنز کے اندر، چونکہ وہ زمانہ مینوفیکچرنگ اور سروس ہی کا تھا، انہوں نے کہا کہ صاحب میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، کراسبی، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ٹو انٹروڈیوس کوالٹی in the manufactured products, to build quality into the kind of activities which you are doing in the organization is free. اب اگر یہ فری ہے، کیوں اپنا ایٹیچیوڈ چینج نہیں کرتے؟ یعنی وہ جو ہم نے لرن کیا تھا نا لاسٹ سیشن میں، کہ wrong things done in the wrong way, wrong things done in the right way, right things done in the wrong way. امپورٹ کی زبان، ایکسپورٹ کی زبان، انوائسز کی زبان، مارکیٹ میں سمجھ میں آنے والی زبان جو بھی ہے، آپ ایک روپی ویلیو، یورو ویلیو، ڈالر ویلیو اس پہ ٹیگ لگائیے، اور پھر آپ اپنے کولیگز کو، اپنے ہیڈ کو، اپنے چیف ایگزیکٹو کو کنونس کیجئے کہ دیکھیے صاحب، کوالٹی ایشورنس سسٹم ڈیولپ کرنے کی کاسٹ کہیں کم ہے ایز کمپیئر ٹو دوز کاسٹ وچ ول اکر اونلی بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے کوالٹی ایشورنس سسٹم، اور وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو مینج ٹوٹل کوالٹی. یہ کانسیپٹ ہے جو ہمیں لرن کرنا ہے، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور جب ہم امپلیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر دین وی نیڈ ٹو کم اپ وتھ سم سسٹمک پوائنٹ آف ویو. اس لیے کہ یاد ہے شروع کے لیکچرز میں نے کہا تھا کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ اے سسٹم تھنکنگ، وی ہیو ٹو کم اپ ود این آرگنائزیشن وچ ول لرن بائی ڈوئنگ. تو وہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح سے ہوگا، وی ول ٹرائی ٹو فکس ویر ایور دیئر گیپس آر. کاسٹ آف نان کنفارمنس، کاسٹ آف پور کوالٹی، کاسٹ آف ان کوالٹی، کچھ بھی نام دے لیجئے، لیک آف کوالٹی، وہ کاسٹ کون پے کرے گا؟ تاگوچی نے کہا تھا، یا وہ کمپنی پے کرے گی، سوسائٹی پے کرے گی، یا کسٹمر پے کرے گا. لاس الٹیمیٹلی وہ سوسائٹی ہی کا ہوگا. اگر یہ لاس ہے تو پھر ہم اس کو کیسے منیمائز کریں، کیسے ریڈیوس کریں؟ بلکہ مجھے کہنے کا موقع دیجئے کہ 30% آف دا سیلز، اپ ٹو 30% آف دا سیلز، کراسبی نے یہ کیلکولیٹ کر کے، اور ہمیں بھی پھر کیلکولیٹ کرنا ہوگا، میجرمنٹ بائی فیکٹس. کراسبی نے یہ
میجر کر کے بتایا اپ ٹو 30% آف دی کاسٹ اور دی کاسٹ آف پور کوالٹی. پھر ان کاسٹ کو ہم نے کیٹاگرائز کیا: فیلور کاسٹ، اپریزل کاسٹ اینڈ پریونشن کاسٹ. پھر ان تینوں چاروں کاسٹ کو انہوں نے آپس میں ریلیٹ کیا سو دیٹ مینیجرز، پروفیشنلز، ورکرز، ٹاپ مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ، ایوری بڈی شوڈ انڈرسٹینڈ. اور یہ صرف مینوفیکچرنگ کے لیے نہیں ہے. سیم تھنگ ان سروس، سیم تھنگ ان آئی ٹی، سیم تھنگ ان ایوری ویئر. ویر ایور دیر از اے پروسیس، اور پروسیس کہاں نہیں ہے. ویر ایور دیر از اے آؤٹ پٹ آف دی پروسیس in the form of a product, in the form of a service, in the form of an idea, in the form of a training, there are costs associated with it. اچھا، ہم اس کاسٹ کی بات نہیں کر رہے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے. وہ تو دیکھیے ہونی ہے. آپ کو ایک پروڈکٹ مینوفیکچر کرنا ہے، پروڈیوس کرنا ہے، اس کے لیے کچھ را مٹیریل ہوگا. اب وہ را مٹیریل جو ہے آپ کا آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے، بٹ اٹ از سم تھنگ ان دی فارم آف ان پٹ. وہ کچھ روپے پیسے بھی ہوں گے جو فرض کیجئے میں نے اپنی ٹریننگ پہ خرچ کیے، وہ بھی تو کاسٹ ہے نا. وہ کاسٹ کسی کو تو بیئر کرنی ہے. ہم اس کاسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کاسٹ کی بات کر رہے ہیں جو بیکاز آف پور کوالٹی، بیکاز آف لیک آف کوالٹی، بیکاز آف لیک آف ایٹیچیوڈ انکر ہوتی ہیں. انہیں ہمیں منیمائز کرنا ہے. منیمائز اس لیے کرنا ہے کہ وہ کسٹمرز کیوں پے کرے، وہ اوور ہیڈز کیوں آئیں. اچھا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ زیرو ہو جائیں گی، زیرو تو نہیں ہوں گی، لیکن ہم یہ لرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کو ریڈیوس کر سکیں، منیمائز کر سکیں. نیچرلی اس میں میجرمنٹ بھی ہوگی، انالیسس بھی ہوگی، اور پھر اس کی بیس کو ٹیم ورک بھی ہوگا. پھر آپ کو کوالٹی اگر امپروو کرنی ہے تو یو ہیو ٹو برنگ ان دی آئیڈیا آف کوالٹی کونسل، یا ویسٹ میں اس کو کہا جاتا ہے کوالٹی امپروومنٹ ٹیمز. اب جب کوالٹی امپروومنٹ ٹیمز ہوں گی، وہ کچھ میٹنگز بھی کریں گی. اچھا، اس میٹنگ میں پھر کچھ چائے اور بسکٹ اور کیک بھی ہوگا. تو میٹنگ میں ٹائم لگ رہا ہے، 10 لوگ، 7 لوگ، 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ اس ڈسکشن پر ہاؤ ٹو امپروو کوالٹی اسپینڈ ہوئے، اس کی بھی تو کاسٹ ہے نا. ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم بہترین طریقے پر فنکشن کر سکے. ہم اپنے پروڈکٹس کو، کاسٹ آف پروڈکشن تو ہوگی، لیکن کاسٹ آف نان کنفارمنس اور کاسٹ آف پور کوالٹی کو منیمائز. پروجیکٹ how minimize those costs which are because of the failure cost, which are because of the appraisal cost, or whatever costs are there in the organization. So are you ready to learn costs of non-quality? Well, if so, so am I. Let us see then some of these more concepts. اس کا مطلب یہ ہوا کہ quality cost is considered to be any cost. اب ان کی ذرا تفصیل جاننا چاہیں گے، اور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ کیا کیا ایریاز ہیں کہ جہاں پر یہ کاسٹ آپ کو نظر آئیں گی. پھر آپ کو ان کو ڈالر ویلیو، روپی ویلیو لگانی ہوگی، ٹیگ کرنی ہوگی. اس لیے کہ یہ جتنی کاسٹ ہیں یہ کہیں بیلنس شیٹ پر یا اکاؤنٹنگ شیٹ پر تو نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر کسٹمر نے کمپلینٹ کی، کسٹمر نے پروڈکٹ کو واپس کیا، ری ورک ہو گیا، آپ نے مٹیریل ضائع کر دیا. آپ مجھے بتائیے اکاؤنٹنگ شیٹ پر کہیں وہ نظر آتا ہے؟ تو نظر نہیں آتا. یا جب آپ کاسٹ آف یونٹ نکالتے ہیں وہاں بھی نظر نہیں آتا. کاسٹ آف یونٹ تو بڑھ جاتی ہے لیکن ایز سچ وہ کہیں نظر نہیں آتا. تو یہ جو ہڈن کاسٹ ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. سو کوالٹی کاسٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اینی کاسٹ which the company would not have incurred. ہونی نہیں چاہیے وہ if the quality of the product or service were perfect. یعنی اگر نان کنفارمنس نہ ہو.
ریمبر کوالٹی نے کراسبی نے کیا کہا تھا کہ ٹو می دی ڈیفینیشن آف کوالٹی از کنفارمنس ٹو دی ریکوائرمنٹ. تو اگر نان کنفارمنس نہ ہو تو یہ کاسٹ نہیں ہوگی. دیٹ از وٹ وی آر سیئنگ کوالٹی کاسٹ. جرین کا کہنا یہ ہے یو ہیو ٹو چوائسز, کراسبی اینڈ جرین. لیکن جرین نے ذرا اس پہ زیادہ فوکس کیا کہ یو ہیو اے چوائس. چوائس نمبر 1, would you like to come up with a robust design? Would you like to design the quality in the product, in the service? اچھا دیکھیے, ڈیزائن جو ہے ہمیشہ اس کی کاسٹ تو ہوتی ہے, کاسٹ تو ہوگی, بٹ اٹ از سرٹنلی لوور کاسٹ دین when the product will fail in the hands of the customer. وہ جو کسٹمر کے ڈسسیٹسفیکشن کی, کسٹمر کے اریٹیٹ ہونے کی, کسٹمر کے کرائی کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ تو جناب والا بہت زیادہ ہے. تو آپ کے پاس چوائس کیا ہے؟ either you design quality in the process, in the product. IT کے اسٹوڈینٹس اس کو سمجھتے ہوں گے کہ once you gather the requirements, you analyze for the system, then you try to come up with a design. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹاگوچی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو فوکسڈ ہی سارا ڈیزائن پر ہے. پیرامیٹرز کیا ہیں, فیلئر کہاں پہ ہوگا, ہم ڈیزائن کو روبسٹ کیسے بنائیں, ہارش کنڈیشنز میں بھی. اب وہ ہارش کنڈیشنز ویدر کی بھی ہو سکتی ہیں, ہارش کنڈیشنز ٹرانزیکشن کی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن کس طرح سے ہم ان کو مینیمائز کریں. لیکن بہرحال یہ ہر آرگنائزیشن میں ہوتی ہیں. میں ایک مثال لیتا ہوں, بینکنگ آرگنائزیشن, بینک ہے, آپ کو غلط سٹیٹمنٹ آ گئی, آپ کے اکاؤنٹ کی غلط سٹیٹمنٹ آ گئی. اب وہ غلط سٹیٹمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے 5,000 روپے مسنگ ہیں جو آپ نے جمع کرائے تھے, 5 ملین روپے مسنگ ہیں جو آپ نے جمع کرائے تھے, یا کسی دوسرے کسٹمر کے 5 ملین روپے یا 50,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے. کسی نہ کسی کا لاس تو ہے. What we are saying is, can we design a system of information transaction, data processing, that the mistakes like this should be minimum. اور میں نے بینکنگ ایگزامپل اس لیے لی ہے کہ وہ جو 5,000 یا 50,000 یا 5 ملین روپے ایک اکاؤنٹ کی بجائے دوسرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے, وہاں تو جناب والا ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف اکاؤنٹس ہیں. شام کو ایٹ 5 o'clock بینک آفیسر نے ٹرانزیکشن کے پروسیس کے بعد اپنی اسٹیٹمنٹ تو بیلنس کر لی, اسٹیٹمنٹ تو بیلنس ہو جائے گی, اس لیے کوئی ایکس کی بجائے وائی کے اکاؤنٹ میں وہ اماؤنٹ چلی گئی. بٹ دا کوشچن از, the one who is losing the amount, he is at loss. So please design the process and the system that characteristics of the product's original design are at best, and it should not fail when it provides the service. اس لیے کہ بینکنگ آرگنائزیشن ایک سروس پرووائڈنگ آرگنائزیشن. دوسری کیا ہے؟ کنفارمنس کوالٹی. یعنی ڈیزائن کوالٹی بہتر ہوگی تو کنفارمنس آٹومیٹیکلی بہتر ہوتی چلی جائے گی. لیکن صاحب کنفارمنس کراسبی کی جو ڈیفینیشن ہے یہ تو ایک لیگل رائٹ ہے جو کسٹمر کا سپلائر کے اوپر, مینوفیکچرر کے اوپر ہوتا ہے, اور سپلائر کو, مینوفیکچرر کو, آرگنائزیشن کو یہ پورا کرنا ہے, ادروائز اٹ ول بی نان کنفارمنس. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنفارمنس کوالٹی جو کراسبی کی ڈیفینیشن ہے دیٹ از اے منیمم لیول. اس سے کم تو ڈسسیٹسفیکشن ہے, اس سے کم تو اینگرینس ہے. دیٹ مینس وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ دوز پروڈکٹس اور سروسز which are according to the specification of the design given by the customer, or this is according to the specifications or requirements which the customer has asked. It's a contractual. دیکھیے نا, دو پارٹیز ہیں, میں کانٹریکٹ کا لفظ یوز کر رہا ہوں اب.
ایک کسٹمر ہے، ایک سپلائر ہے. اس وقت آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے. جب آپ نے ٹی کیو ایم کے کورس کی پیمنٹ کی تو آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا، آپ نے ٹیوشن پے کی. ان اے وے اٹ از اے کانٹریکٹ ٹو دی سپلائر کہ ہمیں ٹی کیو ایم کے کورس کے اندر کوالٹی ریلیٹڈ نالج ملے گا، کوالٹی سسٹم ریلیٹڈ کانسیپٹ ملے گا، کوالٹی کی تھیوریز، کاسٹ آف کوالٹی اور کوالٹی امپروو کرنے کے مختلف طریقے، اور وہ طریقے جو آؤٹ ڈیٹڈ نہیں، وہ سسٹم جو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں وہ نہیں. یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو آئی ایس او کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کا ماڈل پڑھاؤں اور وہ لیٹسٹ نہ ہو. نہیں، لیٹسٹ 2000 کا ہے، اس کے بعد تو ابھی نہیں آیا، لیکن 2000 سے پہلے 1994 میں بھی آیا تھا. اب 2000 کی بجائے میں آپ کو 94 کا نالج ڈلیور کروں، دیٹ وڈ بی نان کنفارمنس. تو کنٹریکچوئل ریکوائرمنٹ، لیگل ریکوائرمنٹ، ٹو پارٹی پرسپیکٹو کے اندر کنفارمنس کوالٹی یہ ہے کہ آپ کو اسے کنفارم کرنا ہے. چلیے صاحب، اگر پھر کنفارم کرنا ہے تو کہاں کہاں پر پرابلمز آئیں گے؟ تو کاسٹ آف کوالٹی بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے کہا تھا، وٹ از دی ایٹیچیوڈ ٹوڈز کوالٹی ان لائف. ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ سرٹن کاسٹ دیر ایز ویل. بالکل یہاں سے آرگنائزیشن کے اندر بھی ہم 4 کاسٹ کے بارے میں لرن کرتے ہیں، پھر کوشش کریں گے کہ ہم ان 4 میں سے کم از کم پہلی 3 ہیں ان کو منیمائز کریں. بلکہ مجھے یہاں کہنے کا موقع دیجئے کہ 30% آف دا سیلز، میں نے ابھی کہا تھا نا، کراسبی نے کہا 30% آف دا سیلز belong, 75% of the 30% belongs to the first 3. Maybe more than that. In certain cases, maybe it is 90%. 30% of the sales, انہوں نے calculate کیا, of an organization belongs to the cost of quality. کس وجہ سے؟ External failure cost, internal failure cost, appraisal cost. Up to 90%. Of that 30% belongs to these 3 categories. کیسے ہم ان کو منیمائز کریں، کیسے ریڈیوس کریں؟ کچھ نہ کچھ کاسٹ تو آئے گی، لیکن اگر دیکھیے 100 روپے کے مقابلے میں 1 روپیہ کاسٹ آئے کسی ایسی ایکٹیویٹی پر جو ہم کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کرتے ہوئے ہم اس کاسٹ کو انکر کریں، تو میرا خیال ہے دیٹ از نتھنگ، اینڈ دیٹ از واٹ دی پریونشن سسٹم از. So we will see how we can bring in the assurance and prevention in the system, in the organization, that we can save the cost on the other 3, which are maybe equivalent to 90 or 95%. آئیے پھر ان کو one by one دیکھتے ہیں، اور پھر ہم لرن کرنا چاہیں گے کہ کیا واقعی یہ کاسٹ ہوتی ہیں. میں ان کے نام لوں گا، کیٹاگرائز کریں گے، ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اور پھر میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ جب آپ کے سامنے یہ کاسٹ آئیں تو آرگنائزیشن کے اندر پھر ان کو یا تو زیرو کرنے کی کوشش کیجئے. ریمبر کراسبی سیڈ زیرو ڈیفیکٹ، یہ ڈیفیکٹ ہے نا، اور اگر یہ ڈیفیکٹ ہے تو اس ڈیفیکٹ کو پھر ریموو ہونا چاہیے. دیٹ از دی کانسیپٹ وچ وی لائک ٹو لرن ہیئر. ایکسٹرنل فیلئر، ایکسٹرنل فیلئر کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر یہ کون سی کاسٹ ہیں اور کیسے ان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ کاسٹ آف پروسیسنگ دی کسٹمر کمپلینٹس، کسٹمر نے کمپلینٹ کی، کمپلینٹ آپ نے ریسیو کی، آپ نے اس کو پروسیس کیا، پھر اس کو مختلف ڈپارٹمنٹ میں آپ نے بھیجا، کیا اس کی کوئی کاسٹ ہے؟ ابھی تو ہم نے کسٹمر کے اریٹیشن اور اینگرینس کی کوئی کاسٹ نہیں لگائی. تو ایکسٹرنل فیلئر کا مطلب یہ ہوگا دوز کاسٹ which are caused because of the poor quality or because of non-conformance when the product has been delivered to the customer. It has gone from the organization. Customer کو product ملا,
کسٹمر نے وہ سروس ریسیو کی اینڈ ہی میڈ اے کمپلینٹ اینڈ یو ہیو ٹو ناؤ پروسیس دی کمپلینٹ. Maybe it will take an hour, a day, or a week. But longer it takes, more irritation on the part of the customer will be. So please keep in mind کہ یہ جو external failure اور internal failure دونوں, that is the largest chunk of that 30% of the sales amount. اچھا اب دیکھیے, ذرا غور کیجئے کہ کسی آرگنائزیشن کی منتھلی سیلز کیا ہوگی. ملینز آف روپیز, بلینز آف ڈالر, تو 30% نکالیے, that would also go to the billions. Can't we save that? And after saving that amount, can we increase our profit? Or can we pass this on to the customers? Buy one, get one free? Give them some offer. Or can we give some bonuses and rewards to employees because of this saved cost? So external failure کے perspective میں, number one, cost of processing the customer complaint. Number two, customer has returned the product. جی مجھے یہ نہیں چاہیے, I'm dissatisfied, I'm returning it. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری آرگنائزیشن ہے, وہ کہتی ہیں صاحب پہلے 15 دنوں میں, پہلے ایک ہفتے میں اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آپ ہمارے پروڈکٹ کو ریٹرن کر سکتے ہیں. اچھا پھر سروس کے پرسپیکٹو میں تو یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور زیادہ سینسٹیو ہے معاملہ. ریٹرن سروس ریسیو ہوئی, the customer is not satisfied, he will immediately say, I'm sorry ji, I'm leaving, I'm going, I don't like your environment, I don't like your air conditioning, I don't like your food quality, I don't like your server's quality. So please keep in mind, سروس ایریاز کے اندر ایکسٹرنل فیلئر از ویری ڈینجرس. وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. نمبر 3, فیلڈ سروس. آپ نے کہا صاحب اچھا ٹھیک ہے, ہم اپنے ٹیکنیشین کو, انجینئر کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں. فیلڈ سروس, اب وہ جو سروس انجینئر آپ نے بھیجا وہ آپ نے رکھا ہوا ہے نا, بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کے پروڈکٹ کنفارمنگ ہے تو پھر ایکسٹرنل فیلئر کے پرسپیکٹو میں فیلڈ سروس کی ضرورت نہیں ہوگی. ایم آئی رائٹ؟ اس لیے کہ پھر ضرورت کیا ہے؟ وہ ڈپارٹمنٹ پورا, وہ لوگ جو آپ نے انجینئرز اور ٹیکنیشینز رکھے ہوئے ہیں پرنٹر کی سروس کے لیے, ایک تو مینٹیننس سروس, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو جب آپ مینٹیننس دیتے ہیں تو آپ اس کو چارج کرتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. یہ تو وہ سروس ہے کہ آپ کا پروڈکٹ کسٹمر کے پاس, اس کے آفس میں, اس کے گھر پر, اس کی سائٹ پر پہنچا, اٹ فیلڈ. ناؤ یو ہیو ٹو پرووائڈ دی سروس. مے بی سروس بائی ریپلیسنگ دی پارٹ, اور مے بی ا سروس دیٹ اٹ ڈڈ ناٹ فنکشن دا وے اٹ واز سپوزڈ ٹو. اچھا, اور پھر اس دوران پلیز کیپ ان مائنڈ, جو ایکسٹرنل کسٹمر کا ٹائم ضائع ہوا, جس پروسیس میں وہ چیز یوز ہونی تھی وہ پروسیس افیکٹ ہوا, اور اس کی ساری اوور ہیڈز جو ہیں پھر کون بیئر کرے گا, اور اسی سے پھر وارنٹی کلیمز آ جاتے ہیں. اور کسٹمرز جب وارنٹی کلیم فائل کرتے ہیں آرگنائزیشنز کو, ریمبر لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ ملینز آف روپیز کے کلیمز. ہم اپنے کسٹمر کو ہیپی رکھنا چاہتے ہیں, ہم پہلے انہیں کہتے ہیں کہ صاحب آپ کمپلینٹ فائل کریں گے, ہم آپ ان وارنٹی کلیمز کو آنر کریں گے, بیکاز وی وانٹ ٹو ہیو اے لانگ ٹرم ریلیشن شپ. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایکسٹرنل فیلئر کے پرسپیکٹو میں پروڈکٹ ریکال. آئی ہیو سین مینی ٹائمز ان دی فارماسیوٹیکل سیکٹر, بلکہ مجھے یاد ہے ایک ایسی کمپنی جو تھرو آؤٹ دا ورلڈ کاسمیٹکس بھی سیل کرتی ہے, خاص طور پر یہ کمپنی مشہور ہے بیبی پروڈکٹس سیل کرنے کے اندر, لیکن کچھ ممالک کے اندر فارماسیوٹیکل ڈرگز بھی بیچتی ہے. ایک پین کلر تھا, میں اس کی شارٹ سٹوری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک پین کلر تھا, کسی ایک مارکیٹ کے اندر, پورے ملک میں نہیں, کسی ایک مارکیٹ کے, کسی ایک شہر کے, کسی ایک
سیگمنٹ کے اندر کچھ پتا چلا کہ صاحب اس کی بوٹل کے اندر کچھ پوائزنس مٹیریل ہے. چیف ایگزیکٹو آف دی کمپنی وینٹ آن ٹیلیویژن ان پرائم ٹائم. جیسے ہمارے یہاں 9 بجے کی خبریں ہوتے ہیں نا, پرائم ٹائم. اس نے تمام اپنے یوزرز کو کہا کہ آئی ایم سوری, وی ہیو کم ٹو نوٹس in one particular market of the city this problem. We are recalling whole product from all the markets, from all the cities of the country. And more than $50 million کا loss ہم bear کریں گے. اچھا, یہ بڑا ڈیرنگ ڈیسیژن تھا جو چیف ایگزیکٹو نے کیا. پروڈکٹ ریکال ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دی چیف ایگزیکٹو آف دا کمپنی وانٹیڈ ٹو گیو اے میسج ٹو دیئر کسٹمرز کہ یور ہیلتھ از مور امپورٹنٹ ٹو اس دین $50 million. اچھا, اب نیچرلی نیکسٹ 6 months یا نیکسٹ 9 months کے اندر کمپنی کی سیلز بھی افیکٹ ہوئی. بٹ بلیو می, ہسٹری ٹیلز اس, دی کیس اینڈ دی اسٹوری آف دیٹ کیس ٹیلز اس دیٹ پرٹیکولر کمپنی in the years to come, they recovered all that cost along with the stronger commitment and trust of the customers of that company. وہ 50 ملین کیا, وہ تو انہوں نے سیو کیے ہی کیے, وہ پروفٹ تو انہوں نے ارن کیا ہی کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلینز آف ڈالر کا پروفٹ آنے والے دنوں اور سالوں کے اندر. اور پھر اس کمپنی کی ریپو, اس کمپنی کے لوئل کسٹمرز, اس کی تو پھر آپ بات ہی نہ کیجیے. تو ایکسٹرنل فیلئر از اے ویری امپورٹنٹ ایریا. لیٹس لک ایٹ دی انٹرنل فیلئرس. اب انٹرنل فیلئرس کے پرسپیکٹو میں دیکھیے کون سی کاسٹ ہیں. ابھی پروڈکٹ شپ نہیں ہوا, ابھی وہ انفارمیشن سسٹم, ابھی وہ کار موٹر سائیکل, ابھی وہ موٹر, ابھی وہ کھانا کچن سے سرو نہیں ہوا. انٹرنل فیلئر. اس ڈپارٹمنٹ نے, اس مینیجر نے نوٹ کیا کہ یہ ڈلیوری کے قابل نہیں ہے. وہاں تو ایکسٹرنل فیلئر میں تو وہ چلا گیا نا, کمپنی چھوڑ گیا, کسٹمر کے پاس پہنچ گیا. یہاں نمبر 1, آپ پروڈکٹ بنا رہے تھے, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ, پروڈکٹ بن رہا تھا, آپ نے نوٹ کیا کہ یہ پروڈکٹ صحیح نہیں ہے, کنفارمنگ نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں صاحب, اس پہ کچھ اور کام ہوگا, ری ورک, کچھ اس کی ریپیئر کی جائے گی. پرنٹر ہے, پی سی ہے, انفارمیشن سسٹم ہے, ابھی اس کے کوڈ کو ہم ری رائٹ کریں گے, ابھی اس کی کچھ کمپیٹیبلٹی کے ایشوز ہیں. ریمبر دوز او ایس آئی لیئرس, کسی لیئر پہ کوئی پرابلم ہے تو آپ کو ری ورک کرنا ہے. بہرحال اس کی ایک کاسٹ تو ہے. نمبر 2, آپ نے ٹیسٹ کیا لیکن پھر آپ کو احساس ہوا کہ نہیں, سم تھنگ از رانگ, ایفیشنسی از لو, وی ہیو ٹو ری ٹیسٹ اینڈ وی ہیو ٹو ری انسپیکٹ. کیا اس کی کوئی کاسٹ ہے؟ ذرا ذہن میں لائیے کہ جہاں $30, $40 and $50 پر آور پیمنٹ ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. پر آور کتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, کتنی کاسٹ ہوگی, اس کو روپی یا ڈالر ٹرم کے اندر نکالیے. نیچرلی یہ کاسٹ ایکسٹرنل فیلئر سے کمپیریٹیولی کم ہوگی. بلکہ کراسبی نے کیلکولیٹ کر کے بتایا 45% was the external failure, 30% was the internal failure cost. Of that 30% of the sales. ٹھیک ہے صاحب. تیسری, ڈاؤن ٹائم. اچھا, اب ڈاؤن ٹائم, مشین رک گئی, کمپیوٹر ہینگ ہو گیا, وٹ ایور دا ریزن, اس ریزن کی وجہ سے یہ وہ ڈاؤن ٹائم ہے جو انشیڈولڈ ہے. شیڈول نہیں کیا تھا آپ نے, چلتے چلتے چیزیں رک گئیں. اب 500, 1000, 50, 10, 20 جو لوگ بھی ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں آئیڈل. اور بعض اوقات یہ ڈاؤن ٹائم کین گو انٹو آورس. اینڈ بلیو می, لیٹ می ٹیک ون ایگزامپل ہیئر. انٹرنل فیلئر کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے
पैकेज मटेरियल भेजा एक जूस या मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी के पास, जो उसमें दूध डालती है या मिल्क डालती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आपने देखे होंगे जूस और मिल्क अब डब्बों में मिलता है। वो मशीन है जिस पर hundreds and thousands of packets are being processed every hour. कोई एक पैकेट दूध फिल करते हुए फट गया। मैं अब तफसील में नहीं जाता हूं कि वो क्यों फट गया। फट गया, दूध लीक कर गया, मशीन के अंदर गिर गया, मशीन रुक गई। अब जनाब उस मशीन को आप क्लीन करेंगे, उसकी हाइजीनिक को चेक करेंगे, कितने घंटे लगाएंगे? सोचिए जरा, डाउन टाइम हो गया ना, मशीन रुक गई। अगर वो 2 घंटे या 3 घंटे लग गए उसको क्लीन करते हुए, हाइजीनिक कंडीशन में लाते हुए, तो उन 3 घंटों के अंदर कितने हजार आधे लीटर के या 1 लीटर के दूध के डब्बे बन जाने थे। वो इसका मतलब यह हुआ प्रोडक्शन डाउन हुई, उसकी कॉस्ट निकालिए टोटल सेल की, फिर उसमें क्या प्रॉफिट था, कैसे वो लोग एंग्री हुए, इरिटेटेड हुए कि भाई किसने ये पैकेज मटेरियल भेजा जो डिफेक्टिव था, कंफॉर्मिंग नहीं था, कैसे आ गया। हम तो इसकी वारंटी क्लेम करेंगे, हमारे तो हजारों और लाखों का नुकसान हो गया। इंटरनल फेलियर। अगली बात क्या है, आइए इसको भी जरा गौर से सुनते हैं। इंटरनल मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, and this internal miscommunication which results in the delays of production, which results in the delays of delivery, which results in the delays of design. ओहो 5 की बजाय 50 लिखा गया, 347 की बजाय 349 लिखा गया, मिसकम्युनिकेशन। अच्छा साहब ये देखिए, ये तो ह्यूमन एरर है। हां, हम भी तो यही कह रहे हैं, इस ह्यूमन एरर को कैसे रोका जाए, मिनिमाइज किया जाए। लेकिन बहरहाल ये जो इंटरनल फेलियर की कॉस्ट है बिकॉज ऑफ द मिसकम्युनिकेशन, होती है या नहीं? बिल्कुल होती है। ये वो कॉस्ट हैं जो इंटरनल फेलियर के पर्सपेक्टिव में है, और हर एक की एक कॉस्ट है। उसकी डॉलर या रुपी वैल्यू निकालिए और फिर देखिए कि टोटल वर्क आउटपुट क्या है, प्रोडक्शन आउटपुट क्या है, और उसमें फिर वीकली या डेली या आवरली, इनमें से कौन सी कॉस्ट हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हुए इनकर हो रही हैं। आइए अब देखते हैं अप्रेजल कॉस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द कॉस्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद व्हेन यू आर मेजरिंग। क्या चीज मेजर कर रहे हैं? हमने आरपीएम मेजर करनी है, हमने इसमें कॉपर कितना है वो मेजर करना है, हमने टायर का बैलेंस चेक करना है। आप उसको मेजर कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द डिपार्टमेंट। सो दीज आर दोज, आप कहेंगे तो होती हैं, हां बिल्कुल होती हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दीज आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेजरिंग, इवैल्यूएटिंग एंड ऑडिटिंग। ये एक नया लफ्ज आ रहा है, मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग। तो बल्कि आप मुझे कहने दीजिए इंस्पेक्शन, वो भी आप इवैल्यूएट ही कर रहे होते हैं ना। तीसरी एक कॉस्ट इसमें लिखी हुई है ऑडिटिंग। अब ये इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है, एक्सटर्नल ऑडिट भी हो सकता है, बट दिस इज ए कॉस्ट विच इज ए कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन। चाहे आप खुद इंस्पेक्ट करें, चाहे आप अपने किसी कुलीग को किसी दूसरे डिपार्टमेंट से बुलाएं, इसको हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं। इसकी तफसील भी सिस्टम पर्सपेक्टिव के अंदर हम मजीद जानेंगे। या आप किसी सेकंड पार्टी को या थर्ड पार्टी को, अब सेकंड पार्टी कौन सी हो गई जनाब? आप जिस कस्टमर का प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो ये कस्टमर कहता है कि मुझे आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑडिट करना है, तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि नहीं साहब आप ऑडिट नहीं कर सकते। You want to satisfy him. But the question is, why does he want to audit? Because he doesn't have the confidence in your process.
اس کا مطلب یہ ہوا یہ وہ ساری کاسٹ ہیں جو اپریزل کاسٹ کہلائیں گے اور ان کا ایک پرائس ٹیگ تو ہے. کراس بھی یہ کہہ رہے ہیں اس کو کیسے منیمائز کیا جائے. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اپریزل کاسٹ کون کون سی ہیں. نمبر 1 انکمنگ مٹیریل انسپیکشن. آپ نے سینکڑوں ٹن الکلی پرچیز کی, کاسٹک سوڈا پرچیز کیا, شوگر پرچیز کی, کارن فلاور پرچیز کیا, بہت سارا انکمنگ مٹیریل ہوتا ہے. کیوں آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ آپ کی گی ہوئی اسپیسیفکیشنز کے مطابق وہ ہے یا نہیں, کنفارم کر رہا ہے کہ نہیں. ریمبر وی سیڈ the traditional way of buying the product from the market was give the tender, give the contract to a supplier of the lowest price. اور ابھی تک معاف کیجئے گا پبلک سیکٹر کے اندر یہی پریکٹس ہے. We need to improve this. ہم کہتے ہیں سب 3 ٹینڈر ہونے چاہیے, 3 سپلائر ہمیں پرائس کوٹ کریں, ان میں سے جو منیمم ہوگی we will go with this. چاہے اس کی کوالٹی کیسی ہو, یا پھر جب وہ مٹیریل آئے گا اور ہم اس سے پروڈکٹ بنائیں گے پھر کیا پرابلمز آئیں گے. اس لیے کہ سپلائر نے تو آپ کو لوئسٹ پرائس کے مطابق مٹیریل دے دیا. تو یہاں ہم یہ لرن کر رہے ہیں کہ پلیز ٹرائی ٹو ڈیولپ, نمبر 1 ٹرائی ٹو ڈیولپ اے سسٹینیبل ریلیشن شپ ود یور سپلائر. Rather, go to him and convey to him, this is our mission of quality. This is our quality policy. Please, if you want to do business with us, become a good partner. Make him partner in your business. He will give you delivery on time. He will give you what you really ask for. Now, if you have a trust in your supplier, تو آپ ذرا خود سوچئے کہ یہ جو incoming انسپیکشن کی کاسٹ ہے پھر اس کی کوئی ضرورت ہوگی, ورنہ ان ٹرکس کو آپ ہولڈ کر لیتے ہیں. بھائی ذرا ان کو روک لیں, آپ ہمارے ویئر ہاؤس میں جانے سے پہلے ہمارے انسپیکٹر اس انکمنگ مٹیریل کو چیک کریں گے, اس کا ویٹ چیک کریں گے, اس کی کوالٹی چیک کریں گے, اس کی کنسسٹنسی چیک, کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. دیٹس این اپریزل کاسٹ ہوتی ہیں. نمبر 2 ٹیسٹ آف پیورٹی آف دی پرچیز مٹیریل, ٹیسٹ آف کوالٹی آف دی پرچیز مٹیریل. اب آپ وہ لیبورٹری ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, یا آپ اپنے انسپیکٹر کو بھیج کر اس میں سے کچھ مٹیریل, جیسے میں نے کہا نا کہ اس کیبل کے اندر کاپر کانٹینٹ کتنا ہے, یا یہ جو ہم نے پرچیز کیا ہے مٹیریل یہ ہماری اسپیسیفکیشن کے مطابق ہے یا نہیں. نمبر 3 ویریفیکیشن اینڈ چیکنگ ایکٹیویٹیز. جتنا ٹائم, جتنے چاہے وہ آپ انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں, اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں, وہ سب اس کی کاسٹ یہاں پر ایڈ کیجیے. آپ کہیں گے صاحب اس کے بغیر پھر کیسے کام چلے گا؟ دیکھیے کام کیسے نہیں چلے گا اگر آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ, مجھ پر ایز اے ٹیچر, ایز اے سپلائر یہ کانفیڈنس ہو کہ میں جو کانٹینٹ آپ کو ڈلیور کر رہا ہوں وہ اپ ٹو ڈیٹ مٹیریل ہوگا, اس کے اندر کوئی نان کنفارمنس کے ایشو نہیں ہوں گے کہ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ کانسیپٹس آؤٹ ڈیٹڈ ہوں گے یا غلط ہوں گے. وہ دیکھیے انٹینشنل بھی ہو سکتا ہے یا ان انٹینشنل بھی ہو سکتا ہے, ہم کسی کی نیت پہ تو شک نہیں, بھول گیا میں, بٹ کین وی ڈیولپ اے سسٹم کہ یہ نہ ہو. اس لیے کہ پھر اس میں کیا ہوگا, جب آپ کو ٹرسٹ ہوگا تو پھر آپ بار بار کتاب چیک کر کے کمپلینٹس نہیں کریں گے, ای میلز نہیں لکھیں گے, اریٹیٹ نہیں ہوں گے. اور اس کانسیپٹ کو آپ ہر جگہ پر اپلائی کیجئے, ہر سیکٹر کے اندر. پھر ڈیورنگ دی پروسیس, ان پروسیس انسپیکشن, فائنل انسپیکشن, ہر اسٹیپ پر انسپیکشن. ریمبر وی سیڈ کوالٹی کنٹرول ورسز کوالٹی ایشورنس. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہر 2 میٹر کے بعد انسپیکٹر کھڑے کریں؟ کیوں نہیں اسمبلی لائن پر ہر شخص جو کام کر رہا ہے, ورکر, وہ خود اپنی کوالٹی کا نگہبان ہے. وی ڈونٹ نیڈ این ایکسٹرا انسپیکٹر. اینڈ اف دس ہیپنس,
that we have a quality attitude, these costs can be minimized. Am I right? Quality control की cost है ना, appraisal की cost है. अच्छा, इसमें आप visual inspection भी कर सकते हैं, manual, या इसमें आप equipments भी बाज़ औक़ात आप यूज करते हैं, हायर करते हैं equipments. और आखिरी बात मैं ये कहता चलूं, अप्रेजल कॉस्ट के पर्सपेक्टिव के अंदर कैलिब्रेशन कॉस्ट, आपके इक्विपमेंट्स भी जो आप यूज कर रहे हैं उनको भी कैलिब्रेट करना होता है. बहरहाल उनकी कॉस्ट तो होती है. यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर गिविंग यू द राइट वैल्यू. राइट वैल्यू के पर्सपेक्टिव में मसलन आप शुगर मेजर कर रहे हैं, हॉस्पिटल की लेबोरेटरी है, शुगर मेजर करने का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसको कैलिब्रेट करना है. कम होगी कॉस्ट, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होगी. लेकिन अगर आपका एक सिस्टमैटिक प्रिवेंटिव सिस्टम हो तो शायद इस कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर सकें. आइए फिर आखिरी पॉइंट जो कॉस्ट के हवाले से, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के हवाले से हम देखना चाहेंगे, इसलिए कि फिर हम चाहेंगे कि इन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें और क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सकें. मे बी दिस इज क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस. उससे फिर क्या होगा? We are getting return on the quality. We are minimizing the cost, and once we minimize the cost, we are earning more profit, or our unit of production cost is going down. Whatever lever you can use by improving the quality in the market. ये है, my dear students, prevention cost. अच्छा, ये वो costs हैं जो शायद इनकर होंगी. मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन इंस्पेक्शन, लेकिन उसकी कॉस्ट मिनिमम. मिसाल के तौर पर न्यू प्रोडक्ट डिजाइन रिव्यूज, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने मार्केट को सर्वे करके आपको कुछ डेटा दिया. दीज आर दी लेटेस्ट डिमांड्स और द वांट्स और द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर टारगेट कस्टमर. So you review the design. Cost तो है, but this design is on paper. You ask your design department, sit with the marketing people, maybe one person from the production department, review this, reevaluate, see what changes here and there you have to make. It will take half an hour, 1 hour, 2 hours. Once for all, design is changed. But you are trying to incur this cost. Prevention है ना, कि जब ये प्रोडक्ट मार्केट में एंटर हो, मार्केट में लॉन्च हो, तो फिर हमारे कस्टमर्स दे शुड बी डिलाइटेड. तो आप खुद इसको रिव्यू कर रहे हैं बजाय इसके कि कस्टमर डिमांड करे. जब कस्टमर डिमांड करेगा वो तो फिर फोर्स करेगा, उसकी बजाय हम खुद रिव्यू कर रहे हैं. क्वालिटी प्लानिंग, हम क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के बारे में, हाउ टू इंप्रूव क्वालिटी, हम खुद अपना प्लान बना रहे हैं. रिमेंबर वी लर्न डेमिंग्स साइकिल, ए टूल फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी. उसका पहला क्वाड्रेंट क्या कहता था? डेमिंग, प्रोफेसर डेमिंग ने कहा प्लान, क्वालिटी प्लानिंग. हम प्लान कर रहे हैं, अभी हमने काम शुरू नहीं किया. लाजिमी बात है, आप मीटिंग करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट लिखेंगे, कुछ कॉस्ट तो होगी. मैं अभी रेशो आपके साथ शेयर करता हूं कि इनकी रेशो आपस में क्या है. 100 के मुकाबले में अगर 1 रुपया खर्च करना पड़े प्रिवेंशन के लिए, मेरा ख्याल इट्स नॉट बैड. दैट्स व्हाई क्रॉसबी वाज सेइंग क्वालिटी इज फ्री. सप्लायर क्वालिटी सर्वे, आप सप्लायर के साथ एक सस्टेनेबल, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखते हैं. आप कभी कभी वंस इन ए क्वार्टर, वंस इन 6 मंथ आप उनको सर्वे करते हैं. भाई आप हमारे साथ क्वालिटी के इश्यूज पर, डिलीवरी के इश्यूज पर, कंसिस्टेंसी के इश्यूज पर, कस्टमर कंप्लेंट्स के इश्यूज पर कैसे आप अपने सिस्टम को इंप्रूव कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं. तो सप्लायर भी आपके साथ साथ चलता है. और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर यकीन कीजिए कि जो कस्टमर यूरोप या स्टेट से एक सप्लायर को चूज कर लेता है, जीन्स के लिए, जैकेट्स के लिए, शर्ट्स के लिए,
وہ اس کی کنسسٹینسی، کوالٹی، ڈلیوری، وہ سب ایک دفعہ ایویلویٹ کر کے 6 مہینے کے لیے، 1 کوارٹر کے لیے، یا 1 لاٹ کے لیے. اور لاٹ بھی جناب وہاں ہزاروں لاکھوں پیسز کی ہوتی ہے ایک لاٹ. وہاں آرڈر ملتے ہیں 100,000 پیسز آف جینز، ایک لاٹ بن گئی. اب اس ایک لاٹ کے دوران پھر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از واٹ دی سروے سیز. ہاں یہ ضرور ہے، اب آپ اس پروڈکٹ کے فیچرز چینج کر رہے ہیں، ڈیزائن چینج کر رہے ہیں، اب آپ سروے کر سکتے ہیں کہ ڈز یور سپلائر ہیو دیٹ ریسورسز اویلیبل، کیپیبلٹی اویلیبل، کمپیٹنسی اویلیبل. سروے کر کے یو گیٹ اٹ ڈن. اس کی پریونشن کاسٹ ہے بہت منیمم کاسٹ ہے. کوالٹی امپروومنٹ میٹنگس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ اس میٹنگ کے دوران پھر آپ کو چائے بھی سرو کر رہے ہیں، بسکٹ بھی سرو. یس اٹس اے کاسٹ، لیکن اس کاسٹ کے مقابلے میں کہ جو کسٹمر کے ہاتھ میں جا کے پروڈکٹ فیل ہو گیا، ویری منیمم. اچھا، اور پھر دیکھیے اگلا پوائنٹ، کوالٹی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. اچھا، کوالٹی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ صاحب جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، ان کو ٹرین بھی کرنا ہے. دیکھیے ٹریننگ مینس آپ اپنا شارٹ ٹرم فوکس اچیو کر رہے ہیں. ایجوکیشن مینس یو ٹرائنگ ٹو میک یور ورک فورس کمپیٹنٹ انف ٹو میٹ دی چیلنجز آف ٹمارو، آف فیوچر. تو ریٹرن آن کوالٹی کیسے آئے گا؟ پریونشن کاسٹ ول گیو یو اے کمپیٹیٹو ایج. یہ دیکھیے ان تینوں کی آپس کے اندر ریلیشن شپ 1 to 10 to 100. وہ مدر بورڈ جو ابھی آپ کے پاس کمپنی کے اندر موجود ہے، اس کی ہو سکتا ہے 1 روپیہ کاسٹ ہو. اگر آپ نے کوالٹی ایشورنس سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کی 1 روپیہ کاسٹ ہے، اس کے مطابق آپ چیزوں کو چیک کر رہے ہیں. ہاں، آپ اس کی فنکشننگ کو ویریفیکیشن کریں گے، ٹیسٹ کریں گے، میجر کریں گے، 10 روپے کاسٹ ہے. وہ ٹرانزسٹر تو 1 ہی روپے کا ہے جو مدر بورڈ کے اوپر چینج ہونا تھا، لیکن اب اس کے بعد وہ پورا مدر بورڈ مال فنکشن کر رہا ہے. وہ ڈپارٹمنٹ جس نے فائنل اس کا گو ہیڈ سگنل دینا ہے، وہ اس کو چیک کرتا ہے انٹرنل فیلئر، یا وہ نہیں چیک کرتا، اسی طرح سے وہ کسٹمر کے پاس چلا جاتا ہے، ایکسٹرنل فیلئر. تو انٹرنل فیلئر اور ایکسٹرنل فیلئر کی کاسٹ $100 ہے، یا 100 ٹائمز ہے. اپریزل کی کاسٹ 10 ٹائمز ہے، کس کے مقابلے میں؟ پریونشن کاسٹ. تو پھر کیوں نہ ہم کوالٹی ایشورنس سسٹم، ایک پریونٹیو سسٹم، ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کریں کہ جس میں ہم کوالٹی بلٹ ان کریں. دیٹ از دی کانسپٹ آف کوالٹی، اینڈ دیٹس وائی وی کال 1, 10 and 100 رول. This is the return on quality. This is a measure of revenue gains. ہم نے پریونشن سسٹم پر کتنے پیسے انویسٹ کیے اور اپریزل اور فیلئر کاسٹ کیسے بچائی کہ تاکہ کوئی پور کوالٹی نہ ہو، نان کنفارمنگ نہ ہو. سو دس از دی میجر آف ریونیو. ڈالر ویلو میں آپ کیلکولیٹ کریں گے نا. میجر آف ریونیو گینز اگینسٹ دی کاسٹ وچ آر ایسوسیٹڈ ود کوالٹی ایفرٹ. آپ نے ایک میٹنگ کی، آدھا گھنٹہ اسپینڈ کیا، ٹھیک ہے، آپ نے چائے، کافی، بسکٹ دی. کیا کاسٹ تھی؟ 500 روپے، 5000 روپے. چلیے ساتھ لنچ بھی شامل تھا، لیکن اس کے مقابلے میں 50,000 یا 500,000 کی سیونگ ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ کوالٹی از این انویسٹمنٹ اینڈ یو ول گیٹ ریٹرن آن دی انویسٹمنٹ. کوالٹی ایفرٹس مسٹ بی میڈ اینڈ ریلیٹ with financial systems. Financial accountability اس کے اندر ہونا ہے. تو اسی لیے زبانی کلامی بات کرنے کی بجائے اس کو ریلیٹ کیجئے روپے یا ڈالر کے ساتھ. ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر 50 روپے خرچ کیے، وہ خرچ ہے، وہ کاسٹ ہے، لیکن اس کی وجہ سے 5000 روپے سیو ہوئے. دیٹ از ریٹرن آن کوالٹی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ کاسٹ ان اوائڈیبل ہوں گی، وہ آپ کو کرنا ہوں گی، اور کچھ کاسٹ ایسی ہیں جو اوائڈیبل ہے.
یہ ہیں وہ اوائڈیبل کاسٹ کہ جو آپ ریٹرن آن کوالٹی دیں گی, آپ کی کاسٹ پر یونٹ پروڈکشن کو کم کریں گی, پروڈکٹیوٹی اور پروفٹیبلٹی کو بڑھائیں گی, کسٹمر کے سیٹسفیکشن کو اور کسٹمر کی لائلٹی کا لیول انکریز کریں گی, بزنس ایکسل کریں گی. اور اس لیے میں نے لکھا ہے کہ یو ہیو اے گولڈ ان دا مائن. اس گولڈ کو ڈگ آؤٹ کیجئے, کسٹمرز کو ہیپی کیجئے, کنفارمنگ پروڈکٹ دیجئے. آرگنائزیشن کی پرفارمنس بہتر ہوگی تو امپلائیز کی پرفارمنس بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, quality is a journey, not a destination. You have to keep on improving. And that means quality is not an accident. It is always the results of your high intention. Strategic intent, بلکہ میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ کہ strategic level پر what is my intent? So it is an intention. It is a sincere effort. And it is an intelligent direction and skillful execution. اور نالج بیسڈ اکانومی کے پرسپیکٹو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ورکر نالج ورکر ہے, وہ اپنے پروسیس کو صحیح طرح سے سمجھتا ہے, اس کی ایکشنز, اس کے مینول ایکشنز, اس کے مینٹل ایکشنز, اس کے ایموشنل ایکشنز, سارے کے سارے کسٹمر پر فوکس ہیں. اور اگر وہ فوکس ہیں تو اٹ ول ریپرزینٹ اے وائس چوائس آف مینی آلٹرنیٹوس. آپ کو پھر آلٹرنیٹوس میں سے ایک وائس, ایک اسکلفل, ایک انٹیلیجنٹ, بلکہ مجھے کہنے دیجئے ایک اسمارٹ چوائس آپ کو کرنا ہوگا. تو کوالٹی بائی ایکسیڈنٹ امپروو نہیں ہوگی, کوالٹی بائی چوائس امپروو ہوگی, کوالٹی بائی ایکشن امپروو ہوگی, کوالٹی بائی انٹینٹ امپروو ہوگی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں نے کہا تھا نا, what is my attitude for quality? Do I want to save myself and my organization from incidents and accidents? Or do I want to create a happy note, a melody where the customers can sing and so can sing the organization? Or should it be a tragedy that the customers are happy, organization is happy, and the market is telling us that we are not conforming to what the customers are asking us? People will talk. Word of mouth. Good or not so good. Choice is ours. تو آج پھر کاسٹ آف کوالٹی کے پرسپیکٹو میں ہم لرن کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پھر ہمیں سسٹم چاہیے, ہمیں کوئی تھیوری چاہیے. چوائس کون سا ہوگا, آئی لیو اٹ ٹو یو. ہمیں کوئی فریم ورک چاہیے, ہمیں کچھ ٹولس چاہیے کہ ہم پریونٹیو سسٹم لاتے ہوئے کوالٹی کو امپروو کر سکیں, شارٹ ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم کے اندر بھی. اسی لیے یہ انٹینٹ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہم اس کو اسٹریٹجک انٹینٹ کے طور پر بھی دیکھیں گے, پھر ایگزیکیوٹ کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے سسٹم پرسپیکٹو کے اندر. تھینک یو ویری مچ. And I hope that in the next session when we come, we will move on that how to develop those systems which will make us the leader of the organization. Until then, Khuda Hafiz and goodbye.